جماع یعنی ہم بستری کا بہترین وقت اور دیگر ذرعی اصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، شرم و حیا سے عاری مغربی تہذیب نے آج جنسی تعلقات کو حیوانیت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ رشتہ ازدواج ان کے نزدیک ایک لفظ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ جانوروں سے بدتر شہوت رانی کے آزادانہ انداز نے مغربی معاشرہ کو ایڈز جیسی خطرناک اور لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، مگر افسوس کہ ہمارا نوجوان اس تباہال مغربی تہذیب و تمدن کو للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنی تہذیب کی خبر بھی نہیں کہ جنسی تعلقات میں اسلام نے واضح اور کامل رہنمائی فرمائی ہے، جس میں صالح اولاد کی نعمت کے ساتھ خوشنودی باری تعالی بھی ہے۔ تو محترم دوستو، اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو ہم بستر یعنی جماع کا بہترین طریقہ اور بدترین طریقہ اور کچھ دیگر ذرعی اصول کے بارے میں بتاتا ہوں، تو دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اچھی طرح جانکاری ہو جائے۔ چینل سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ دوستو، جماع کی سب سے عمدہ صورت اور طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر ہو اور ملاعبت اور بوسہ بازی کے بعد عورت کو چٹ لٹا کر اس سے جماع کرے۔ اسی وجہ سے عورت کو فراش کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش، یعنی لڑکا عورت کے لیے۔ یہاں عورت کو فراش سے تعبیر کیا گیا اور یہ مرد کا عورت پر مکمل حاکمیت کو ثابت کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، مرد عورتوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں۔ جماع کی بدترین صورت اور طریقہ یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد پش کے رخ سے عورت سے جماع کرے۔ یہ طبی شکل کے بالکل مخالف ہے جس انداز پر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ یوں کہیے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ من جملہ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ منی کا پوری طرح سے اخراج دشوار ہوتا ہے اور کبھی اعضاء محسوس میں منی کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے جو متعفن ہو کر فاسد ہو جاتا ہے، جس سے جامع نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فرج کی رطوبات اعضاء تناسل میں بہہ کر چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے رحم کو پوری طرح سے منی کو قابو میں رکھنا اور روکنا مشکل ہوتا ہے، چنانچہ تخلیق میں دقت ہوتی ہے۔ نیز طبی اور شرعی طور پر اس کام کے لیے عورت مفعول ہے، تو جب فاعل بن جائے گی تو یہ طبیعت و شریعت دونوں کے خلاف ہوگا۔ اور اہل کتاب اپنی عورتوں سے جماع ان کے پہلو کے پہل کنارے سے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ طریقہ جماع عورت کے لیے آسان ترین ہوگا۔ قریش اور انصار اپنی عورتوں سے پیچھے کی طرف سے جماع کرنا پسند کرتے تھے۔ اس کو یہود نے معیوب قرار دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کہتی ہے، جس طرف سے چاہو اپنی کیتی میں آؤ۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد اپنی عورت سے پیچھے کی طرف سے فرج میں جماع کرتا ہے تو بچہ احول یعنی بینگا پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بئی الفاظ کے اگر خواہش ہو تو آگے یا پیچھے کی جانب سے جماع کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جماع صرف ایک ہی سوراخ یعنی فرج میں ہو۔ اوندے منہ ہونا اور سمام واحد ہے۔ مراد عورت کی شرمگاہ جو کیتی و افزائش نسل کا مقام ہے، لیکن عورت کی سیرین میں جماع کرنے کو تاریخ میں کسی نبی برحق نے مباح نہیں قرار دیا، اور جس نے بعض اسلاف کی طرح یہ نسبت کی کہ انہوں نے عورت کی سیرین میں جماع کرنے کو مباح قرار دیا، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی سرین میں جماع کرے۔ احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جس نے اپنی عورت کی مقعد یعنی پیچھے میں جماع کیا۔ اور ترمذی و احمد ابن حنبل کے الفاظ یوں ہیں
جو شخص حائض عورت یا اپنی بیوی سے اس کی مقعد میں جماع کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلیتاً انکار کیا۔ اور بہقی کے الفاظ اس طرح ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جس نے بھی کسی مقعد میں کچھ کیا تو اس نے کفران نعمت الہی کی۔ برا بن عازب سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے 10 قسم کے لوگ اللہ عز و جل کے منکر ہے: قاتل، جادوگر، دیوس، بیوی کی سریر میں جماع کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اور جو شخص وسعت رکھتے ہوئے فریضہ حج ادا کیے بغیر مر گیا، شراب خور، فتنہ برپا کرنے والا، اسلام کے خلاف برسرک پیکار لوگوں کو ہتھیار بیچنے والا، اور جو شخص ذوی المحارم سے نکاح کرے تو یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہے جس کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا اور جنت کو داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔